اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو پنڈت برج نارائن چک بست کی نظم، جس کا موضوع ہے رامائن کا ایک سین، اس کے اشعار آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا جو بند ہے اس کا وہ ہے: کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بے گناہ، نور نظر پہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ، جنبش ہوئی لبوں کو بری ایک سرواہ، لی گوشے پائے چشم سے اشکوں نے رخ کی راہ، چہرے کا رنگ حالت دل کھولنے لگا، ہر موئے تن زباں کی طرح بولنے لگا۔ اس میں شاعر فرماتے ہیں: ماں نے اپنی آنکھوں کے لال کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا، سر و آہ بری اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، ان کے چہرے پر ان کے دل کے حالات ظاہر ہونے لگے، اور بے چینی اور بے صبری کی حالت میں بدن کا ایک ایک بال گویا زبان کی طرح بولنے لگا۔ اس بند میں دکھ اور اضطراب کی عمدہ تصویر کشی کی گئی ہے۔ دوسرا جو بند ہے: آخر اسیر یاس کا قفل دہن خلا، افسانہ شدائد رنج محسن خلا، ایک دفتر مظالم چرخی کہن خلا، واہ تھا دہانے زخم کے بابے دہن خلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خونے جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ شاعر فرماتے ہیں: آخر نا امیدی کی قید کے منہ پر لگا ہوا تالا کھل گیا، یعنی بات کرنے کے لیے ماں نے لب کشائی کی اور اس طرح گویا آسمان کے ڈھائے ظلموں کا دفتر کھل گیا۔ دل میں جو زخم تھا اس کی کیفیت زباں سے بیان ہونے لگی۔ جب ماں بولنے لگی تو اس کی باتوں میں خونے جگر کا رنگ تھا۔ اپنے دل کے دکھ اپنی زبان پر لاتے لاتے ماں کا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ تیسرا بند ہے: رو کر کہا خاموش کھڑے کیوں ہو میری جان، میں جانتی ہوں جس لیے آئے ہو تم یہاں، سب کی خوشی یہی ہے تو صحرا کو ہو رواں، لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کہوں گی ہاں، کس طرح بن میں آنکھ کے تارے کو بیچ دوں، جوگی بنا کے راج دلارے کو بیچ دوں۔ شاعر فرماتے ہیں: ماں بیٹے سے مخاطب ہوئی اور روتے روتے کہنے لگی کہ تم خاموش کیوں ہو، میں جانتی ہوں کہ تم یہاں میرے پاس اس وقت کیوں آئے ہو، سب اسی میں خوش ہیں کہ تو جنگل کا راستہ لے، لیکن میں اپنی زبان سے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں ماں ہو کر اپنے شہزادے کو جوگی بنا کر کیسے جنگل جنگل گھومنے کے لیے بھیج دوں۔ چوتھا جو بند ہے: دنیا کا ہو گیا ہے یہ کیسا لہو سفید، اندھا کیے ہوئے ہے زر و مال کی امید، انجام کیا ہو کوئی نہیں جانتا یہ بید،
سوچے بشر تو جسم ہو لرزاں مثال بیت، لکھی ہے کیا حیات ابد ان کے واسطے، پھیلا رہے ہیں جال یہ کس دن کے واسطے۔ شاعر فرماتے ہیں، ماں کہتی ہے کہ دنیا کا تو خون ہی سفید ہو گیا ہے، کسی کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی ہی نہیں رہی، لوگوں کو مال و دولت کے لالچ نے اندھا کیا ہوا ہے۔ ماں منہ سے رانی کیتکی کا نام لیے بغیر اس کے خون سفید ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کی چال کے نتیجے میں رام چندر جی کو بنواس جانا پڑ رہا ہے۔ اس قدر لالچ اور سنگ دلی کا انجام کیا ہوگا، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے۔ اگر کوئی انجام کی طرف دھیان دے تو وہ بید کے لچے لیے پیڑ کی طرح کانپ اٹھے، آخر اس دنیا میں ہمیشہ تو کسی نے نہیں رہنا ہے۔ پھر اگر کچھ لوگ یہ لالچ اور خواہشات کا جال بچھا رہے ہیں تو کس لیے؟ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ پانچواں بند کیا ہے؟ یعنی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم، ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم، دستہ نہ سانپ بن کے مجھے شوکت و حشم، تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت سے غم، میں خوش و پھونک دے کوئی اس تخت و تاج کو، تم ہی نہیں تو آگ لگا دوں گی راج کو۔ یہ سب کچھ دیکھنے سے بہتر تھا کہ میں کسی فقیر کے گھر میں جنم لیتی، تاکہ مجھے اپنے لخت جگر سے دور ہونے کا ظلم نہ سہنا پڑتا، مجھے یہ تخت و تاج اور شان و شوکت کا سانپ نہ ڈستا۔ میرے لیے تو اے میرے لال تم ہی سب کچھ ہو، ہر تخت و تاج سے بڑھ کر اس تخت و تاج کو اگر کوئی آگ لگائے تو میں خوش ہوں، کیونکہ جب تم ہی نہیں تو یہ تخت و تاج میرے کس کام کا ہے۔ چھٹا بند ہے، کن کن ریاضتوں سے گزارے ہیں ماہ و سال، دیکھی تمہاری شکل جب اے میرے نو نہال، پورا ہوا جو بیاہ کا ارمان تھا کمال، آفت پہ آئی مجھ پہ ہوئے جب سفید بال، چھٹتی ہو ان سے جوگ لیا جن کے واسطے، کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے واسطے۔ میں نے کتنی محنت اور لگن سے تمہاری پرورش کی، جب تم شادی کے قابل ہو گئے تو میں تمہیں دیکھ کر بہت خوشی اور اپنی خوشی سے تمہاری شادی بھی کی، لیکن اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے تم سے دور رہنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ کیا میں نے یہ سب کچھ اسی دن کے لیے کیا تھا؟ ماں بیٹے کی جدائی پر نہایت اداس اور دکھی ہوتی ہے۔ بچوں، یہ تھا آج کے ہمارے کچھ اشعار۔ انشاءاللہ کل میں اور کچھ اشعار لے کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔